الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ مرد و عورت کے لیے احتیاط۔ جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے، اسی طرح مرد کو احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کے روبرو اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب کرے، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہے، دل کی نرم ہوتی ہے، ان کی خرابی کا اندیشہ ہے۔ متفق علیہ۔ لہذا جو اشعار چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے اوپر مشتمل ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اوپر مشتمل ہو، دین کے متعلق ہو، یا پھر قوالی اور لہو و لعب گانا وغیرہ ہو، غیر محرم عورتوں کے سامنے خوش آوازی سے پڑھنے سے یقیناً فتنہ ہے، اس سے گریز چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت نکال دیتا ہے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ طبرانی نے نظر اول کی قید لگائی ہے۔ احمد طبرانی۔ عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی نگاہ بند کر لے، جھکا لے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسی کیفیت پیدا فرماتے ہیں جس سے عبادت میں لذت آتی ہے۔ تو آج ہماری عبادتوں میں حلاوت، شوق، لذت نہ ہونے کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہاں بہت بڑی وجہ نگاہوں کی حفاظت کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے عبادت مشکل سے مشکل ترین معلوم ہوتی ہے اور گناہوں میں لذت اور مزہ انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو عبادتوں میں حلاوت کے پیدا کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ بد نظری کے مواقع ہوں تو اپنی نگاہوں کو جھکا لے، بند کر لے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، مدد فرمائے، توفیق دے، آمین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بطریق ارسال کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس شخص پر لعنت کرے جو کسی اجنبی و نامحرم عورت کو دیکھے، اور اس عورت پر بھی لعنت جو اپنے دکھانے پر راضی ہو۔ مشکات۔ اندازہ لگائیے آج ہم پردے کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں یا ضروری سمجھتے ہوئے نہیں کرتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی بہت سارے کہتے ہیں کہ مشکل ہے،
تو پھر اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں مرد بھی اور عورت بھی۔ اللہ پوری امت کو اپنی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آنکھ نظر بد یا شہوت سے کسی اجنبی مرد یا عورت کو دیکھتی ہے وہ زانیہ ہے، اور عورت خوشبو مل کر جب کسی مجلس پر گزرتی ہے تو وہ بھی ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ آج عورتیں میک اپ کر کے نکلتی ہیں، میک اپ میں خوشبودار پاؤڈر، خوشبودار کریم، خوشبودار پرفیومز، یہ سب ہوتے ہیں۔ برقع پہنتی ہیں لیکن برقعے پر بھی خوشبودار پرفیومز ایسا ہوتا ہے کہ پاس سے گزرے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنے کا جی چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو زانیہ بتایا ہے۔ اندازہ لگائے کتنی سخت وعید ہے، اور امت سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ماڈرن مغربیت کا ایسا بھوت سوار ہے کہ سمجھانے کے باوجود، لاکھ کہنے کے باوجود، نفس اور شیطنت کے جال میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اللہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے توفیق دے اور محفوظ فرما دے۔ وضع اور لباس وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کی وضع کا لباس پہنے۔ ابو داؤد۔ یعنی عورتیں جیسا لباس پہنتی ہیں ویسے مرد پہنے تو ان پر لعنت ہے، اور یہ مطلق ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے مردانہ لباس پہنے، مرد اپنی عورت کو خوش کرنے کے لیے زنانہ لباس پہنے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد، حیات المسلمین۔ یعنی ان عورتوں پر جو مردوں کی چال ڈھال، مردوں کی وضع، مردوں کا لباس، مردوں کا جوتا وغیرہ اختیار کرے تو اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت کو ایسا باریک دوپٹہ نہ اوڑھنا چاہیے کہ سر کے بال اور جسم نظر آئے۔ ابو داؤد، مشکات۔ آج دوپٹہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سر کے بال نظر آئے، پھر وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، پھر سر پر اس کو رکھا بھی نہیں جاتا ہے، رکھتے ہیں تو مکمل طور پر نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا کوئی عضو دیکھا جائے مگر
اور اشارہ کیا اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی طرف۔ بخاری، ابو داود، مشکات۔ یہ سطر میں نہیں، چہرہ سطر میں نہیں ہے، دونوں ہاتھ پہنچوں سے لے کر انگلیوں تک سطر میں نہیں ہے، اور پیر کے دونوں ٹخنوں کے نیچے والے حصے بھی سطر میں نہیں ہیں، باقی عورت کا پورا جسم سطر ہے، اس کو کسی بھی حال میں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مسائل فقہ کی کتابوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔